السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سوسائڈ بمبنگ کے بارے میں بتائیں کہ قرآن یا حدیث کیا کہتے ہیں، قرآن سنت۔ یہ میرا خیال ہے پچھلے دنوں ایک خاتون نے پہلی دفعہ، جو کہ سنا ہے کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، کو ماسٹر بھی اس نے کیا تھا، اس کے 2 بڑے پیارے بچے بھی تھے اور اس کا میاں بھی بہت اچھا، کسی نے تو بتایا کہ وہ ڈاکٹر تھے، مطلب پڑھی لکھی فیملی تھی، اس کی بہن بھی پڑھی لکھی ماسٹر تھی۔ تو اس نے بمباری سے، سوسائڈ بمبنگ سے، خود کش حملہ کر کے تو کچھ لوگوں کو مار دیا۔ بہت افسوسناک بات۔ جب میں نے اس خاتون کی تصویر دیکھی اپنے بچوں کے ساتھ تو میرا بہت ہی دل خراب ہوا۔ یہ سوسائڈ بمبنگ کیا ہے؟ سوسائڈ جیسا کہ نام سے لگ رہا ہے کہ سوسائڈ کا مطلب ہے خودکشی، خودکش، بمبنگ بم، یعنی کوئی ایسا فرد، پہلے تو ہمیشہ مردی کرتے رہے یہ کام، اب یہ عورت نے میرا خیال پہلی دفعہ شاید کیا ہے، اگر یہ کیا ہے صحیح ہے تو مطلب مجھے نہیں پتا، میں وہ بات نہیں کنفرم کر سکتا جب تک مجھے پتہ نہ ہو، لیکن جو میڈیا سے نظر آیا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ صحیح ہے، وہ عورت نے واقعی یہ ریموٹ دبایا تھا۔ یہ آج کل میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اچھا، اب یہ سوسائڈ بمبنگ میں انسان اپنے آپ کو مار دیتا ہے، یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان مت لو، واضح طور پہ قرآن کہتا ہے۔ ایک بات۔ اب اگلی بات، یہ کہاں سے آئی سوسائڈ بمبنگ؟ یہ اس کے میرا خیال ہے جو تاریخ میں بانی ہیں، شروع کرنے والے ہیں، وہ سری لنکا کے تامل گوریلا تھے، جنہوں نے سری لنکن حکومت کے خلاف یہ کام کیا تھا، وہ بانی ہیں۔ اچھا، اب پھر آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ بہت افسوس ہے، اتنا افسوس ہے کہ مسلمانوں نے یہ لی کہاں سے، جبکہ قرآن سنت میں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور نہ صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ تو جنگوں میں جاتے تھے، لڑتے تھے، مارتے تھے اور شہید ہوتے تھے، اپنے آپ کو نہیں مارتے تھے۔ یہ بڑا کلیئر سمجھ لیں۔ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کو مارتا ہے، مطلب مارتا تو اللہ کے لیے ہے، جہاد میں، قتال میں، ایویں نہیں مارتا، یہ غلط مت سمجھیں، وہ بہت بڑا انسانیت کے خلاف ہے فعل اگر آپ کسی کو ویسے مارتے ہیں۔ لیکن جہاد میں، قتال میں، اللہ کی فی سبیل اللہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں تو مجاہد جو ہوتے ہیں، مسلمان مجاہد، وہ مارتے ہیں، اور ایک ایک مجاہد جو ہے وہ قرآن کی روح سے پہلے تو 10 پہ بھاری تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کمزور ہو گئے تو تم 2 کے اوپر بھاری ہو۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ سوسائڈ بمبنگ اسلام میں، مسلمانوں میں کہاں سے آئی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ سنا تھا کہ 1965 میں چونڈا میں، یہ سیالکوٹ کے قریب شاید جگہ، چونڈا میں ٹینکوں کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس میں ہمارے پاس ٹینک کم تھے انڈیا کی نسبت، تو یہ ایک خبر ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ صحیح کہ نہیں، تو کچھ پاکستانی فوجی جوانوں نے اپنے ساتھ بمب باندھ کے تو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اور ٹینک اڑا دیے، لیکن اس خبر کی صداقت کسی بھی ذریعے سے نہیں ہوئی، ایک خبر ہے۔ اچھا، امریکہ میں جب یہ سوسائڈ بمبنگ مسلمانوں میں شروع ہوئی تو امریکہ میں یعنی ویسٹرن لوگوں نے اس کو تماشا بنا دیا۔ اسکولوں میں جا جا کے بچے بچیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو نو وٹ از سوسائڈ بمبنگ اینڈ وائی دا مسلمز ڈو دیٹ۔ اب ننے بچوں کے ذہن میں کیا اس کا جواب ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں سوسائڈ بمبنگ کیا ہوتی ہے۔ اب اس طرح انہوں نے جب اسلامک فوبیا کے زیر تحت، اسلامک فوبک ہیں یہ سارے، تو انہوں نے مسلمانوں کو شو کرنے کے لیے، ڈپکٹ کرنے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوال ننے بچوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اب کسی بچے کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اس نے کچھ
بونگی سی سیدھی سی بچے نے مار دی یا کچھ، کسی نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اب کسی نے کہا غلط ہے۔ تو انہوں نے سوسائڈ بمبنگ کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہے کہ ایک انسان لاچار ہے، بالکل لاچار ہے، کمزور ہے، آگے جس پہ حملہ کر رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ یہ بزدلانہ عمل ہے، یعنی چھپ کے، اگلے کو پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں تو اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آمنے سامنے آ کے تو وار کرو، سامنے سے وار کرو، پیٹھ کے اوپر، پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں وار کرنے کی اجازت، سامنے لڑائی کرو، وار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تو انتہائی بزدلانہ اور بڑا پوشیدہ سا فعل ہے، یعنی اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح اس عورت نے کیا، وہ بیچارے جو چائنیز بس میں بیٹھے آ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہونا، اور اڑا دیا، اپنے آپ کو اڑا دیا، ان کو بھی مار دیا۔ تو یہ بڑا کبھی فعل ہے، اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک کہاں سے مسلمانوں میں آئی، مجھے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا دل پریشان ہوتا ہے کہ اسلام کی اتنی غلط غلط تعبیریں ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے رجوع نہیں کرتے۔ قرآن کو اللہ نے کہا کہ یہ میزان ہے، انصاف کا ترازو ہے، پھر کہا یہ فرقان ہے، پھر کہا یہ ہدایت ہے۔ اتنے قرآن کے نام ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا کوئی لیڈر جو خودکش بمبار ہوتے ہیں، ان کا کوئی لیڈر ان کو ورگلا کے، ان کی برین واشنگ کر کے، اور ان کو کہتا ہے کہ تم سیدھے جنت میں حوروں کے پاس چلے جاؤ گے۔ کوئی اس طرح کی سننے میں آیا ہے۔ اور ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو طالبان نامی کوئی لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں خودکش حملے، ان کا کوئی ڈین پکڑا گیا ہے۔ ڈین مینس کہ ان کا کوئی کمپلیکس ہیڈ کوارٹر پکڑا گیا ہے، جس میں یہ سین انہوں نے دکھائے ہیں۔ واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں کہ وہ حوریں بنی ہوئی ہیں اور وہ جنت کا سنما ہے، اور کچے ذہنوں کو وہ برین واش کیا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگ جو اپنی زندگی دے رہے ہو شہادت کی موت ہے۔ یہ بالکل شہادت کی موت ہے، موت نہیں ہے، بالکل شہادت کی موت نہیں، دین کی روح سے۔ تو یہ میری آبزرویشن ہے۔ اس سوال کا جواب جو تھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خودکش حملہ جو ہے، جو پوچھنے والے کا سوال تھا کہ یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں، بھائی مجھے بھی سمجھ نہیں۔ یہ لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، کچھ برے لوگ، کچھ مکروہ لوگ، آئی مسٹ سے، اور وہ ان کے جھانسے میں آ کر، جنت جنت کے جھانسے میں، حوروں کے جھانسے میں آ کے اپنی زندگی اڑا دیتے ہیں، پرچے اپنے اڑا دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیوں کیا، اور وہ اپنے اس کا نام لیں گے، جو بھی اس کا ان کا رہنما ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، جس نے ان کو اس طرف لا کے مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ کو اڑا دیں اور ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی جانیں لے لیں۔ اسلام میں اس طرح نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ سیدھا وار کرو اور صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے لڑائی کرو۔ تو میرا خیال سوال کرنے والے کو، دوست کو جواب مل گیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔